السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے روبرو ہیں سوال جواب کے اس ایپیسوڈ نمبر 36 یعنی 36ویں ایپیسوڈ میں آپ کے روبرو ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سوال جواب کی سیریز میں آپ کو سننے کو ملتے ہیں دلچسپ سوالات کے تسلی بخش جوابات۔ تو آئیے، پہلا سوال ہے ایک بہن کا، اور وہ ہیں مسٹر بندی، ان کا اننون ہے، لیکن کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ دو سگے بھائی ہیں اور دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک کی بیوی اس کے پاس مکمل طریقے سے رہی ہے اور مرنے کے بعد عدت بھی کی ہے، اور دوسرے بھائی کی بیوی ان کے پاس 5 سال کی شادی میں ان کے پاس کم سے کم 1.5 سال ہی رہی ہوں گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کس شوہر کی وراثت میں سے دونوں کو برابر حصہ دیا جائے گا یا کوئی کم و بیشی ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، جب تک بیوی نکاح میں ہے تو شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو اپنے شوہر کے مال سے وراثت میں 2 حصے ہیں۔ اگر اولاد بھی ہے، شوہر کے اولاد بھی ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو شوہر کی چھوڑے ہوئے ترکے میں سے 8واں حصہ ملے گا، اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کو اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 4تھا حصہ ملے گا، چاہے بیوی اپنے میکے میں رہ رہی ہو یا پھر شوہر کے ساتھ، چاہے فرما بردار بن کر رہ رہی ہو یا نافرمان بن کر رہ رہی ہے۔ اگر شوہر کے انتقال کے وقت وہ اس کے نکاح میں تھی تو چونکہ وہ اس کی بیوی ہے، اب جب بیوی ہے تو اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمام حق ادا کرنے کے بعد، کفن دفن، وصیت، قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو وراثت کی تقسیم ہوگی تو بیوی کو اس کا حق ملے گا۔ اگر شوہر کے اولاد ہے تو 8واں حصہ، اور اولاد نہیں ہے، صرف بیوی ہی ہے، تو ایسی صورت میں 4تھا حصہ، یعنی کہ دونوں بھائیوں کے جو انتقال ہو گیا ہے اور ان کی دونوں بھائیوں کی جو دونوں بیویاں ہیں، ان بیویوں کو اپنے شوہر کی وراثت اور ترکے میں سے حصہ ملے گا۔ اب یہ حصہ کتنا ملے گا تو اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ہر بیوی کو اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ ہیں ہبہ ہیں، مراد آباد سے ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے اور کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کیا ہم لوگوں کو یہ اسٹیٹس لگانا چاہیے؟ آپ بتائیے گا۔ مدینے سے چلی تو بطول تھی، مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، شام غریبہ کی ایک رات عباس بن گئی، 11 محرم کو دوبارہ علی بن گئی، کربلا سے کوفہ آئی، کوفہ سے شام پہنچی، 72 بازاروں سے گزاری گئی، 144 گلیوں میں روکی گئی، 288 موڑوں میں بنائی گئی، 9 بار شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے بنائی گئی، 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے دوبارہ شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھا۔ جی، اس طرح کی ویڈیو کو نہیں لگانا چاہیے، یہ شیعوں کی ویڈیو، کیونکہ شیعوں کے ہاں نوحہ اور ماتم ایک عبادت کے طور پر ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں نوحہ اور ماتم کرنا گناہ ہے، اور اس میں اتنا ایموشنلی بیان کہ خاندان اہل بیت کی خواتین کا تذکرہ ایموشنل کرنے کے لیے، جذباتی کرنے کے لیے اور رلانے کے لیے اس کو کس انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیسے کیسے مراحل سے گزاری گئیں،
یہ اس طرح کی ویڈیو جو ہے شیعوں کی ویڈیو، نہ اس کو دیکھنا چاہیے اور نہ ہی اس کو اسٹیٹس پہ لگانا چاہیے۔ جو لوگ اس کو اسٹیٹس پہ لگائے ہوئے ہیں ان کو انتہائی نرم الفاظ میں محبت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ یہ کیسے جائز ہو جائے گا، اور یہ کہاں یہ عقیدت اور محبت ہے، یہ تو انتہائی درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ ہم میں سے کسی کے گھر پر غم کے پہاڑ توڑے جائے، ہم میں سے کسی کے گھر پر کوئی ظالم چڑھائی کر دے اور ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جائے، اور ہماری بہن بیٹیوں کی مظلومانہ داستان کو اس طریقے سے کوئی سنائے، تو یقیناً یہ چیز ہمیں بھی گوارا نہیں ہوتی اور ہمیں ابھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ تو آل بیت کو، آل رسول کے خواتین کا تذکرہ یوں کرنا کیسے اللہ کے رسول کو اور آل رسول کو پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس طرح کی ویڈیو کو نہیں لگانا چاہیے، اور جنہوں نے لگایا ہوا ان کو سمجھانا چاہیے۔ جی یہ پاکستان سے ہیں، یہ بہن نگہت ہیں، یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مفتی صاحب، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ ایک دو خواب کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے۔ جی پوچھیں۔ آمین۔ یہ خواب میری باجی نے دیکھا ہے کہ ایک خواب یہ ہے کہ باجی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک جگہ جو کہ پرانا پیڑ ہوتا ہے تھا، راستے میں وہاں کھڑے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں ایک انکل جو فوت ہو چکے ہیں، اسی ٹری کے پاس، اسی پیڑ کے پاس ان کا گھر بھی ہے، وہ ٹری اب کاٹ دیا گیا ہے، اور باجی وہ آتے ہیں اور باجی کے سر پر ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں اور ہسبینڈ کو گلے لگاتے ہیں، لگا کے ملتے ہیں۔ اس خواب کے لیے باجی بہت پریشان ہے۔ تو دیکھیے گا، مرحومین کا خواب میں آنا اور ملنا، بعض اوقات اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ مرحومین کا خواب میں آ کر جس سے وہ ملے ہیں ان کو تنبیہ ہوتی ہے کہ فکر آخرت کو اختیار کرے، کیونکہ مرنا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ موت کا سابقہ ہر ایک سے ہونا ہے، لہذا جب مرحومین آئیں اور آنے کے بعد یا تو تسلی دیں، ہاتھ لگائیں، سر پر ہاتھ رکھیں، تو ایک تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے اور فکر آخرت اور شرعی کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزر رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ فکر آخرت کرے، ذخیرہ آخرت کے بارے میں سوچے، توشہ آخرت اپنے اعمال کے ذریعے سے ابھی مہلت ہے، تیاری کر لے۔ دوسری تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا باشرع ہے، نماز روزے کا پابند ہے، تو پھر ایسی صورت میں تعبیر یہ ہے کہ آپ جس مرحوم کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، آپ اگر اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ایصال ثواب ان کو پہنچ رہا ہے، اور اس ایصال ثواب کی وجہ سے وہ آپ سے خوش ہے۔ اور اگر آپ ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو مرحوم شخص خواب میں دیکھا ہے آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، بس یہی تعبیر ہے، ورنہ گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ عموماً ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہو، مردے نے مجھے ہاتھ لگایا ہے، اس نے مجھے چھوا ہے، اب میں بھی مر جاؤں گا۔ تو مرنا تو ایک اٹل حقیقت ہے، لہذا مردے کا خواب میں آ کر پاس میں بیٹھ جانا یا گلے سے لگ کر ملنا، یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ آپ اگر اس کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں تو وہ آپ سے خوش ہے، ایصال ثواب نہیں کر رہے تو ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کی لائف جو ہے آخرت سے غفلت کے ساتھ گزر رہی ہے تو اب فکر آخرت آپ اختیار کیجئے گا، کیونکہ جو مرحوم جس انداز میں آپ کے پاس آیا وہ حالت آپ کی بھی اور میری بھی ہونی ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں دوسرا خواب یہ ہے کہ باجی نے امی کو دیکھا کہ امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، تو باجی دیکھنے جاتی ہیں تو وہ آگے کسی چیز سے کمر سے بال صاف کر رہی ہوتی ہیں،
تو باجی ان کو کہتی ہیں امی آپ رہنے دیں، مشکل سے صاف کر رہی ہیں، میں صاف کر دوں گی۔ تو امی کہتی ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صاف ہو جائے؟ تو باجی کہتی ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اس خواب میں کس بات کا اشارہ ہے؟ پلیز اپنے علم سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اور جو دوسرا خواب یعنی جس میں امی کو دیکھا ہے، اس میں باجی کہتی ہیں کہ ہمارے ماموں بھی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے بٹ ڈیتھ ان کی بھی ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ ہر انسان اپنے نیک عملی پر اللہ کی یہاں اس کا ثواب پائے گا، اور بد عملیوں پر جواب دہ بھی ہوگا، اور اس کو خود بھی جو ہے اس کو ہی سزا بھگتنی ہے۔ تو امی کے جو آپ کی والدہ محترمہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، آپ دیکھنے جاتی ہیں تو وہ بالوں کو صاف کر رہی ہوتی ہیں، آپ کہتی ہیں امی رہنے دیجئے میں کر دوں گی، صاف کر دوں گی۔ تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں ایسا ممکن ہے۔ یعنی آپ کی والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ انسان اپنے جو بھی عمل یہاں پر دنیا میں اچھے یا برے کرے گا، اس کے لیے وہ خود ہی جواب دہ ہوگا، وہ خود ہی اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ کوئی اور اس کی نیکیوں کو صاف نہیں کر سکتا، یا اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، یا اس کے گناہوں پر ملنے والی سزا کو نہیں لے سکتا، یا اس کے نیک اعمال پر ملنے والے اجر کو نہیں لے سکتا۔ لہذا اس میں بتایا یہی گیا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے خاندان، نسب، رشتہ داریاں کہ مجھے وہاں پر کام آئیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت اپنی پیاری بیٹی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا بیٹا وہاں پر اعمال چلیں گے، کوئی خاندانی اور رشتہ داریاں اور نسب اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ بہرحال اس خواب میں آپ کی والدہ محترمہ کے ذریعے سے یہی بتایا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے جو اچھا برا کیا وہ ان کے ساتھ جائے گا۔ ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم جو ہے اچھے اعمال کریں، اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ یہ پاکستان سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک خواب کی تعبیر بتا دیں۔ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کی چھت سے سانپ نکل رہا ہوتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر والے اسے ڈھونڈ کر مار دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ایک اور سانپ چھت سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو ہم بہت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وہ سانپ ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، پھر بھائی اسے بھی مار دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے کپڑوں کے اندر سانپ چلا گیا ہے، میں بہت خوف زدہ ہوتی ہوں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ کپڑوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، پھر مجھے تھوڑا سکون ملتا ہے۔ اس کی تعبیر پلیز بتا دیجئے۔ جب میں نے خواب دیکھا تھا اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ دیکھیے اس خواب میں سانپ کا نکلنا اور پھر گھر والوں کا مار دینا، پھر دوسرے سانپ کا نکلنا، پھر تیسرے سانپ کا نکلنا، یہ جو ہے سانپ خواب میں ریئل لائف میں حقیقی زندگی میں جو حاسدین ہیں، بدخواہ ہیں، دشمن ہیں، وہ مراد ہوا کرتے ہیں۔ لہذا آپ کے تعلق میں اور گھریلو افراد میں جو آپ کے بہت زیادہ محب ہے، وہ بظاہر آپ کے محب بنے ہوئے ہیں، لیکن بد باطن وہ بدخواہ ہے اور جو ہے وہ حاسدین ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، لیکن اللہ رب العزت آپ کو اس نقصان سے محفوظ رکھے گا، اور وہ اپنی تدبیر میں خود ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ سانپ کا خواب میں دیکھنا اور اس کا نقصان نہ پہنچانا، بلکہ خواب دیکھنے والا یا اس کے متعلقین خواب ہی میں سانپ کو کچل دیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے دشمن، آپ کے حاسدین آپ کے خلاف تدبیریں اور چالیں کریں گے۔ آپ کو اپنی بدخواہی کی وجہ سے حاسد
آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا بلکہ خود اپنی ذات کو وہ نقصان پہنچا لے گا۔ اس لیے آپ جو ہے اس دعا کا صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کے پڑھنے کی خاصیت یہ ہے کہ جو کوئی صبح یہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک تمام آفات اور بلیات سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک تمام بیماریوں سے، حادثات سے، مصیبتوں سے، آفات سے، بلیات سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ یہ پاکستان سے ہیں، یہ بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ بتا دیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو جیو نیوز پر ان کے ہاں کوئی ایک نیوز چینل ہوگا، اس کا نام ہے جی نیوز، پر ایک پروگرام ہوتا ہے جسے قرآن دادی پر لوگوں کو انعامات ملتے ہوتے ہیں، کسی کو گاڑی نکلتی ہے، کسی کی بائک، اس طرح کے جو شو ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ ہمارے اپنے شہر میں ایسا ہی ایک پروگرام ہو رہا ہے جس میں 300 کا ٹکٹ مل رہا ہے۔ شو والے یہی کہتے ہیں کہ قرآن دادی کی جائے گی، جس کا نام آئے گا تو کسی کو گاڑی نکلے گی، کسی کو بائک، کسی کو عمرے کا ٹکٹ۔ اب ہزاروں ٹکٹ سیل کر کے 3-4 انعامات ملنا، یہ قرآن دادی جائز ہے؟ اب وہ شو والے کہتے ہیں ہمیں جو پیسے ملیں گے، جو بچ جائیں گے، ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا انعام نہ بھی نکلا، ہمارا پیسہ غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا، کسی کو کھانا آٹا مل جائے گا۔ اب غریبوں کو بندہ خود بھی تو دے سکتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو جو مستحق ہے، اب ہمیں کیا پتہ وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نیت پر ملے گا، وہ دیں یا نہ دیں، ہماری اپنی نیت پر ہمیں ملے گا۔ اب شبہ یہ ہے کہ جب یہ پیسے لے کر قرآن دادی ہو رہی ہے پھر یہ جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے پیسے دیتے ہیں کہ عمرے کا ٹکٹ ملے گا، تو کیا پتہ ہماری قسمت میں ہو، تو اب یہ بھی معلوم نہیں عمرے کا ٹکٹ ہوگا بھی کہ نہیں۔ ایسے شو کا کیا حکم ہے؟ شرعاً مجھے مسئلہ سمجھا دیں، میں بہت ہی کنفیوز ہوں اور بہت لوگوں کو بتانا ہے۔ تو دیکھیے گا، قرآن اندازی کے ذریعے سے اس کی بہت ساری الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ بہرحال قرآن اندازی کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض صورتوں میں ناجائز ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کمپنی یا ادارہ یا کوئی آدمی اپنی طرف سے کسی کو کوئی انعام بغیر کسی شرط کے دینا چاہتا ہے اور امیدوار کئی لوگ ہوں، تو ایسی صورت میں قرعہ کر کے کسی ایک کو انعام دینا اور اس کا لینا دونوں جائز ہے۔ اسی طرح بعض کمپنیاں اپنی پروڈکٹس خریدنے پر کوئی انعام دیتی ہیں، مثلا کولڈ ڈرنک والے ہیں اور روح افزا والے، مشروبات وغیرہ کی کوئی بھی کمپنی ہے یا بسکٹ وغیرہ کی، تو وہ لمٹ ٹائم اور مخصوص مدت میں اپنا پروڈکٹس اور اپنے بسکٹ یا چاکلیٹ یا مشروبات خریدنے والے افراد کے لیے انعام کا اعلان کرتی ہیں، لیکن یہ انعام ان کو بذریعہ قرعہ اندازی کے دیا جاتا ہے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر یہ مشروب اور پروڈکٹس یا کولڈ ڈرنکس، بسکٹ، چاکلیٹس وغیرہ خریداروں کو ایک ہی قیمت پر دستیاب ہے اور وہ معیاری بھی ہو، تو بذریعہ قرعہ اندازی کے انعام لینا بھی جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں قرعہ اندازی کے ذریعے ملنے والی چیز حلال نہیں ہوتی، جن کی بعض صورتیں علماء نے لکھی ہیں شریعت مطہرہ میں، جو بیچنے اور لینے کے جو اصول فکس کیے ہیں، جو قانون فکس کیے ہیں، جو قاعدے ہیں، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی بے جائز نہیں ہے۔ ایک ممنوع اور بالکل ناجائز یہ ہوتا ہے کہ اگر نام نکل آئے تو اس کو جو ہے دے دیا جائے گا، اور نہیں نکلتا ہے تو نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ہر ایک ممبر اپنا نام نکلنے کا دل سے متمنی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا نام نکلا ہے، مجھے عمرے کا ٹکٹ مل جائے، مجھے بائک مل جائے، مجھے اسکوٹی مل جائے۔
لیکن پتہ نہیں نکلے یا نہیں. گویا جو ہے دل میں ایک تمنا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ گویا جوئے کے حکم میں آ جاتا ہے. جوا جو ہے قرآن اور حدیث سے حرام ہے. بہرحال جو آپ نے جی نیوز والوں کی بات بتائی کہ ہر بندے کو اس پروگرام کو سپیٹ کرنا ہوتا ہے اور 300 روپے دینے ہوتے ہیں، اور وہ 300 روپے کا ٹکٹ جو آتا ہے اس سے جتنی رقم اکٹھی ہوتی ہے اس سے وہ انعامات دے دیتے ہیں اور بعد باقی کی غریبوں میں تقسیم کر دیتے. تو یاد رکھیے گا یہ شکل جائز نہیں ہے، جوئے کے حکم میں آ رہی ہے. البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی جو ہے انعام نہ بھی نکلے وہ پیسہ ہم غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا. غریبوں میں تقسیم ہو جانے کی نیت بعد میں ہوتی ہے. پہلے تو منشا یہ ہوتا ہے کہ عمرے کا ٹکٹ میرے نام نکل آئے، گاڑی مجھے مل جائے، موٹر سائیکل مجھے مل جائے. لیکن جب نہیں نکلا تو سوچ لیتے ہیں کہ بھئی غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا. غریبوں میں تقسیم کرنا تو یقیناً آپ نے جو کہا کہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، آس پڑوس میں جو مستحق ہے ان کو آپ از خود دیجیے گا. یہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے جوئے میں اگر آپ کو مل جائے اس پروگرام میں کوئی انعام تو آپ رکھ لیں گے، اور اگر نہیں ملے تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو غریبوں میں چلا جائے گا، اور یہ کہ ہم نیت کرتے ہیں کیونکہ ہماری نیت صحیح ہے. تو یاد رکھیے گا کسی بھی غلط کام کو کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے وہ جائز اور حلال نہیں ہو جاتا. جو کام ناجائز اور حرام ہے وہ ناجائز اور حرام ہی رہتا ہے، اس کو کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے. یہ بہنیں ہیں پاکستان سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے. وعلیکم السلام. جی، خواب یہ ہے کہ میں ایک دن خواب میں کتا دیکھتی ہوں جو مجھ پہ حملہ آور ہوا ہے تو مجھے کمر سے کھا لیتا ہے اور مجھے کمر سے خون نکل رہا ہوتا ہے. اور پھر 2 دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے روم میں میرا پورا روم کیڑوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ کیڑے میری طرف آ رہے ہوتے ہیں، پر کل رات کو میرا روم میں ایک عجیب سا سانپ کی شکل میں کچھ آیا، عجیب سا بالکل میرے پاس آ گیا اور بہت عجیب سا تھا وہ. پھر کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. دیکھیے گا خواب میں کیڑے مکوڑے دیکھنا یا سانپ کا نکلنا یا کتے کا کاٹنا، یہ ساری بدعملیاں اور گناہوں کی نحوست ہے. کہیں نہ کہیں جو ہے سانپ کیڑے کمرے میں بہت زیادہ ہوں اور آپ کی طرف بڑھ رہے ہوں تو یقیناً آپ کی لائف میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، اور وہ گناہ یقیناً ایسا ہے جو عذاب قبر کا ذریعہ بنے گا. غیبت کر رہی ہیں آپ یا ناپاک رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا گناہ ہو رہا ہے. اس گناہ پر تنبیہ کے لیے یہ خواب دکھایا گیا ہے. اس لیے کوشش کریں اس گناہ کو چھوڑ دیں، مکمل توبہ کریں، ورنہ تو یہ خواب ہے. کل اگر ہم نے وہ گناہ نہیں چھوڑے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہے، تو یہ ہماری خواب کی کیفیت کل ہمارے مرنے کے بعد قبر میں حقیقت بن کر جو ہے مشاہدے کے طور پر ہمیں اس کا سابقہ ہوگا، سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہ سے معافی چاہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، کچھ نہ کچھ گناہ کے کفارے کے طور پہ کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کریں. اور دیکھا ہے کہ کتے نے حملہ کیا ہے تو یقیناً آپ کے جو بہت ہی وفادار ہیں، جن پر آپ کو ٹرسٹ اور اعتماد ہے، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان دیں گے. اس لیے ان سے محتاط رہیے گا، اور جو ہے اپنے راز جو ہے دوسروں پر آیا نہ کیجیے گا. کیونکہ کتے والے خواب میں جو کمر کے حصے سے کاٹ رہا ہو وہاں سے خون نکل رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی آپ کا اپنا آپ کے راز فاش کر کر آپ کو ذلیل اور رسوا کرے گا. اس لیے خوب محتاط ہو جائیے گا اور اپنے رازوں کو راز رکھیے گا. دوسرا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے گا. اللہ تعالیٰ عزت و ذلت کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کو چاہیے گا.
یہ راشد حافظ جی ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام، مفتیان اکرام طلاق کے اس مسئلے میں کہ میاں بیوی کی آپس میں جو ہے تنازع ہوا اور کہا سنی میں اس قدر شدت ہو گئی کہ طلاق کے الفاظ ادا ہو گئے۔ پوچھے جانے پر میاں بیوی کے بتانے کے میں اور بیان میں کچھ فرق ہے۔ بیوی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر محمد عاقل نے مجھے غصے کی حالت میں یہ کہا، میں نے تجھے طلاق دی 6 دفعہ طلاق لے گی یا 7 دفعہ لے گی، میں بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے تجھے طلاق دی۔ پھر طلاق کے الفاظ 6-7 دفعہ دہرائے۔ لیکن شوہر عاقل کا کہنا ہے کہ میری بیوی عائشہ نے جھگڑے کے دوران کہا کہ تم جا رہے ہو تو مجھے طلاق دیتے جاؤ، تو میں نے عائشہ سے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، کتنی دفعہ طلاق لے گی، 6 بار یا 7 بار؟ میں بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تجھے طلاق دی، اتنا کہہ کر میں گھر سے نکل گیا۔ لہذا مذکورہ صورتحال میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں واقع ہوئی تو الحمدللہ، اور اگر واقع ہو گئی ہے تو اب دوبارہ ان دونوں کے ملاپ اور نکاح کی شریعت مطہرہ میں کوئی گنجائش اور شکل و صورت ہے تو رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ دیکھیے گا، اس میں طلاق تو ہو گئی، اب طلاق کتنی ہوئی یہ اصل مسئلہ ہے، کیونکہ شوہر کا بیان ہے اس میں بھی ایک چیز کامن ہے کہ میں نے طلاق دی، بیوی کا بیان ہے اس میں بھی یہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی، تو طلاق تو ہو گئی۔ اب طلاق میں کتنی طلاق ہوئی یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو ایسی صورت میں طلاق کے سلسلے میں شوہر کا قول معتبر ہوتا ہے، بیوی کا قول بغیر گواہوں کے معتبر نہیں ہوتا ہے۔ بیوی کا قول طلاق کے سلسلے میں جبھی قابل اعتبار ہے جبکہ اس کے پاس گواہ ہوں، اور شوہر کا قول تو شوہر نے اگر طلاق نہیں بھی دی لیکن شوہر کا قول اور اقرار طلاق بھی طلاق ہوتا ہے، لہذا اگر شوہر اپنی بات میں بالکل صحیح ہے تو ایسی صورت میں 2 طلاقیں رجعی واقع ہوں گی۔ ایک تو اس نے طلاق دے دی اور وہ طلاق رجعی واقع ہو گئی، دوسرا اس نے شرط کے ساتھ کہا کتنی طلاق لے گی، 6 7 8، لہذا ایسی صورت میں 2 طلاق رجعی واقع ہو گئیں۔ لیکن اگر عورت اپنے بیان پر قائم رہے اور اس کو اپنی صداقت کا بالکل یقین ہے تو دیانتاً عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے اوپر قابو نہ دے، کسی طرح بھی خلا لے لے اور اپنے شوہر سے علیحدگی کی صورت تلاش کرے، کیونکہ اگر شریعت میں عورت کی بات، عورت کی شہادت، عورت کا بیان بغیر گواہوں کے معتبر نہیں ہے، لیکن دیانتاً اگر واقعی عورت سچی ہے تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے اوپر قابو نہ دے اور کسی بھی طریقے سے خلا ولا لے کر اپنے شوہر سے علیحدگی کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار کر لے، اور کیونکہ اب اگر حقیقت میں وہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہے لیکن شوہر طلاق منکر ہو چکا ہے، انکار کر رہا ہے، لیکن بیوی اقرار کر رہی ہے کہ نہیں میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو اب چونکہ بیوی کا دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اس کی قول کا اعتبار نہیں ہوگا، لیکن آخرت کے اعتبار سے اب چونکہ ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے، لہٰذا کسی بھی صورت میں بیوی اپنے شوہر کو اب اپنے اوپر قابو نہ دے بلکہ علیحدگی اختیار کر لے۔ یہ آسام سے ہیں، ایک حافظ صاحب ہیں، ان کا کوئی سوال ہے آڈیو میں سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ آن لائن نکاح کے بارے میں، تجدید نکاح، جیسے کہ لڑکی کہیں اور ہے، دوسری جگہ ہے، لڑکا اپنی جگہ پر اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس لڑکی سے، لڑکی والے سب تیار ہیں
لیکن لڑکے والے کے پاس اس مجلس میں کوئی ان کے رشتہ دار نہیں ہے جن کو وکیل بنایا جائے یا قاضی کو وکیل بنایا جائے. قاضی کو اگر وکیل بنایا جائے تو قاضی کس طریقے سے نکاح پڑھائیں گے؟ اور کیا وکیل کے لیے رشتہ دار ہونا ضروری ہے اور گواہ کے لیے رشتہ دار ہونا یا اپنے جان پہچان کا ہونا ضروری ہے دونوں وکیل اور گواہ کے لیے؟ اس کے بارے میں ضرور جواب انار. یہ پوچھ رہے ہیں آن لائن نکاح کے بارے میں. آن لائن نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی لڑکا دور ہے، کسی آؤٹ آف کنٹری ہے یا کسی دوسرے شہر میں، اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کی شکل یہ ہے کہ اپنے لڑکا فون کر کے کسی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے، اور شوہر کی طرف سے نکاح کا وکیل بنائے جانے والا شخص لڑکی کے پاس جائے، دو لوگوں کے سامنے یہ کہے کہ میں اس کی طرف سے وکیل ہوں اور اپنی نکاح کو قبول کرتا ہوں یا نکاح کی اجازت دیتا ہوں، اور اس طریقے سے نکاح کر لیا جائے تو نکاح ہو جائے گا. لہٰذا لڑکا لڑکی اگر ایک جگہ نہیں ہے تو لڑکے یا لڑکی میں سے کسی ایک کا وکیل دوسرے کے لڑکے کے سامنے یا لڑکی کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف سے قبول کر لے، نکاح ہو جائے گا. وکیل بننے کے لیے جو ہے رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے قاضی بھی وکیل بن سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لہذا قاضی وکیل بن سکتا ہے، اور اسی طریقے سے رشتہ دار وکیلوں کا اور گواہوں کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے. البتہ لڑکی کی طرف سے جو وکیل ہے تو لڑکی کی طرف سے وکیل جو ہے اس کا کوئی ولی ہونا چاہیے، کوئی اس کا رشتہ دار ہونا چاہیے، اور گواہ کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن جو ہے اس کے لیے رشتہ دار ہونا ضروری نہیں، ہاں مسلمان ہونا ضروری ہے. اس طریقے سے نکاح ہو جائے گا. دوسرا سوال ہے آسام سے مولانا صاحب کا، کیا ہے آڈیو میں ہے، سنتے پھر جواب دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، جیسے کہ لڑکا ہے وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے اور لڑکی بھی، ان کے ماں باپ بھی تیار ہیں، لڑکی بھی الگ جگہ ہے، ان کی فیملی بھی، لڑکا الگ جگہ ہے، تو کیا لڑکی قاضی کو وکیل بنا دے اور دو گواہوں کی موجودگی میں قاضی حیثیت وکیل اور قاضی کی اس کو کہے کہ میں فلاں لڑکی فلاں لڑکی سے آپ کا دینے میں اتنا میں طے کر دیا ہے کہ آپ قبول ہے، قبول کر لیا، کیا ان کی نکاح ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر کوئی لڑکی اپنے کسی بھی رشتہ دار یا غیر رشتہ دار یا قاضی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے، اور وہ وکیل دو گواہوں کے سامنے لڑکے سے یہ کہے کہ میں فلاں کی طرف سے فلاں بنت فلاں کی طرف سے وکیل ہوں، اور ان کی طرف سے میں نکاح کی اجازت دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن شرط یہی ہے کوئی ایک فریق ہو اور دوسرے فریق کا وکیل ہو اور دو گواہ ہوں، ایک ہی مجلس میں دو گواہ بھی ہوں، اور لڑکا یا لڑکی میں سے کوئی ایک موجود ہو اور دوسرے کی طرف سے اس کا وکیل موجود ہو، اور پھر یہ ایجاب و قبول جو ہے وہ ایک ہی مجلس میں ہو، تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا. جی یہ ہیں قاری صاحب، قاری نعیم صاحب، ان کا کوئی کوشچن ہے، کیا ہے یہ بتائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ذرا اس کی معنی ذرا بتا دیجیے مجھے. انہوں نے ایک لفظ بھیجا ہے شیبیان، یہ پوچھ رہے ہیں کہ شیبیان کے معنی کیا ہیں. شیبان، شین پر زبر اور یا پر جزم، شیبان اس کے معنی برف اور اولے کے آتے ہیں، اور شیبان شین کے
پر زیر اور یا کے پہ جزم کے ساتھ اس کے معنی شیبان دسمبر کے مہینے کے آتے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے یعنی شیبان کے نام کے اعتبار سے یہ نام رکھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں میں سے کسی اور صحابی کا یا کوئی اور اچھے نام والے عربی نام کا انتخاب کیا جائے، لہذا شیبان جو ہے شیبان صحیح ہے، شیبان دسمبر کے مہینے کے معنی میں آتا وہ صحیح نہیں ہے، یعنی شین کے زبر کے ساتھ نام رکھا جاتا ہے، شیبان رکھ سکتے ہیں، شیبان اچھا نام، شیبان معنی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ یہ سحر خان ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب سیاہ ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ یہ اوپر کی 6 حدیثوں کی کتابیں جو ہیں اتھینٹک ہیں، مگر نیچے والی انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، اس میں لکھا ہے مسند احمد ہے اور السلسلۃ الصحابیہ ہے، یہ جو ہیں یہ پوسٹ انہوں نے بھیجی ہے۔ تو ان کا سوال یہ کہ اوپر والی جو سیاہ ستہ ہیں وہ تو معتبر ہوتی ہیں، ان کے اندر جو حدیث موجود ہوتی ہے وہ موضوع اور من گھڑت نہیں ہوتی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہوتی ہیں، لیکن جو نیچے والی باتیں ہیں وہ حدیث کون سی ہیں؟ کیا وہ چھوٹی یا کوئی بھی اتھینٹک ہوتی ہیں؟ نہیں تو دیکھیے مسند احمد میں آنے والی حدیثیں اچھی ہیں، اسی طرح سلسلۃ الصحابیہ ہے، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اب حدیثوں کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار جو ہے ایک تو 2 طرح سے ہوتا ہے کہ بعض حدیث ہوتی نہیں ہے بلکہ وہ بنائی جاتی ہیں، اسے موضوع اور من گھڑت کہتے ہیں۔ بعض حدیثیں جو ہیں وہ سند کے اعتبار سے بالکل اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، ان کو صحیح کہتے ہیں، متفق علیہ کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، اور صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ اسی طریقے کچھ احادیث سند کے اعتبار سے ان کے سلسلہ سند میں کسی راوی کے قوت حافظہ یا عدل میں کمی کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے ضعیف ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کو سیاہ ستہ کی حدیثیں پڑھنی ہے پڑھ لیں، اسی طریقے سے مسند احمد وغیرہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہو تو باقاعدہ حدیث کو صحیح اور حسن اور ضعیف اور موضوع اور مرفوع ہونے کے لیے آپ باقاعدہ جو ہے اصطلاحات حدیث جو ہیں ان کو پڑھیے اور پھر سمجھ لیجئے گا۔ یہ عبدالسلام صاحب انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، ایک آڈیو بھیجی ہے، پہلے آڈیو سنتے ہیں پھر اس کے بعد ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آڈیو کیا ہے دیکھیے گا۔ السلام علیکم حضرت، ہمیں ایک جانکاری لینا ہے جو ہم آپ کو جو بھیجے ہیں یہ ویڈیو، اس میں وہ تصریح بتایا گیا بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے یا صرف بسم اللہ پڑھ کے پڑھنا ہے؟ ذرا جواب بتا دیجیے گا۔ ویڈیو ان کی یہ دیکھ لیجیے گا، انہوں نے ویڈیو یہ بھیجی ہے۔ یہ تصویر رات کو سونے سے پہلے کرنی ہے، اس کو پڑھنے میں صرف 3 منٹ لگتے ہیں۔ 100 مرتبہ تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات بسم اللہ اللہم صلی علی محمد پڑھ کر سونا ہے۔ آپ یقین جانیے 20 سال پہلے میرے والد کو جن بزرگ نے یہ عمل ہدیہ کیا تھا، میرے والد محترم جن کی عمر اب الحمدللہ 80 سال کے قریب ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ایسا کوئی دن یاد نہیں جس دن رات کو یہ دعا پڑھی ہو اور صبح میرا کوئی کام نہ ہوا ہو۔ میرے والد محترم نے ہم سب بہن بھائیوں کو یہ دعا سکھائی تھی اور مجھے بھی اس دعا کو پڑھتے ہوئے 10 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آزمایا، میری ہر خواہش جو میرے دل میں ہوتی تھی میری زبان تک بھی نہیں آتی تھی کہ اللہ پاک اس خواہش کو فوراً قبول فرما دے۔ اس عمل کو متواتر کرنے سے آپ کو کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوتی۔ یہ تصویرات جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی تو بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، اس میں صرف بسم اللہ اتنی ہی پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد یہ وظیفہ ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ دیکھیے دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت ساری لکیریں کھینچی اور زمین پر کھینچی، اور زمین پر کھینچنے کے بعد پھر اس کو گول سرکل سے گھیر دیا،
گول سرکل سے گھیرنے پر کچھ لکیریں ایسی لائنیں تھیں جو سرکل کو باہر کر کے کروس کر کے جا رہی تھیں، کچھ جو ہے سرکل کے اندر تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سرکل باہر ہیں وہ انسان کی وہ خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہو سکی، اور جو سرکل کے اندر ہیں انسان کی وہ خواہشیں ہیں جو اس موت سے پہلے پہلے پوری ہو گئی ہیں، اور یہ جو سرکل ہے یہ موت کا دائرہ اور گھیرا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ دنیا جو ہے خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ایسا بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے برا ہو، اور بعض اوقات تم کسی چیز کو ناپسند سمجھ رہے ہو اور ناگوار سمجھ رہے ہو، وہ خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس لیے کہ دنیا جو ہے خواہشات کی تکمیل ہے ہی نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل تو جنت میں ہوگی، اور جنت میں جانے کے لیے اپنی زندگی کو رب کی چاہت اور مرضی کے مطابق گزارنا ہے، حالات کے آنے پر صبر کرنا ہے، اور جو ہے حالات کے خوشگوار ہونے پر شکر کرنا ہے۔ اور یہ وظائف اچھی بات ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ میری ہر خواہش مکمل ہو جائے گی، پیسوں کی کوئی تنگی نہیں رہے گی، تو یہ دنیا ہے، یہاں تو سکھ دکھ کا سنگم ہے، یہ بغیر سکھ دکھ کے بغیر تو چلتی نہیں ہے۔ اس پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مکمل طریقے سے خوشحال ہو، جس کو کوئی بھی غم نہ ہو اور کسی کو کوئی ضرورت نہ ہو۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرورت لگی ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم اور دکھ لگا ہوا ہے اس کی جان کو، لہذا یہ دنیا ہے، خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن رہا یہ وظیفے کے متعلق، تو یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، یعنی جتنا لکھا ہے، جتنا ویڈیو والے نے بتایا بسم اللہ اللہم صلی علی محمد اتنا ہی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھنا ہے۔ یہ علی گڑھ سے ہیں، ناظم خان صاحب کی اہلیہ ہیں، کیا ہے ان کا سوال، اس کو آڈیو میں سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم، مجھ سے آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس سے میرے شوہر کا قرضہ اتر جائے، ان کے اوپر بہت قرضہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے شوہر کے اوپر اگر قرضہ ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، بیوی فکر مند ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بیویاں سب کو عطا فرمائے جو اپنے بیویوں اپنے شوہروں کی پریشان حالی میں جو ہیں ان کے ساتھ فکر مند ہوں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں، تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ جو ہے اپنے شوہر کے لیے اور اپنے گھر کے رزق کی برکت کے لیے کام تو یہ کریں کہ تہجد کی نماز کے پابند ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ سورہ واقعہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد، یعنی مغرب کے بعد عشاء تک کبھی بھی آپ سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس سورت کا نام سورہ رادقہ بھی ہے، روزی لانے والی، روزی کو کھینچ کر لانے والی۔ اسی طریقے تو اس دعا اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور دوسرا اپنے جو خرچے ہیں ان کو محدود کر لیجئے گا، ضرورت کے مطابق ہی خرچ کریے گا، بعد میں جو ہے جو پیسے ہیں جو بچیں ان کو سیونگ کرتے رہیے، اور یہ نیت رکھیے کہ اے اللہ مجھے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرضہ لیتے وقت اس کو دینے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کرنے کے اسباب اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو ہیں ایک صاحب ہیں اور انہوں نے یہ مسٹر سمیر خان ہیں، اور انہوں نے ایک یہ بنیان پہن رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا پکچ بھیجی ہے، آپ پکچ دیکھیے گا پھر اس کے بعد ان کا سوال کا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ تصویر بھیجی ہے، اور تصویر بھیجنے کے بعد لکھا ہے کہ مفتی صاحب اس شرٹ میں نماز ہو جائے گی؟ جی اس شرٹ میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں تو شیطان ویتان بھوت پرے جانے کیا لکھا ہے، پساچو وغیرہ بھی لکھے ہوئے تو بہت کچھ ہیں، لیکن اس میں تصویریں بنی ہیں، 4-5 تصویریں ہیں، اور ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جس میں تصویر ہو نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ بنیان کے اور شرٹ کے بیک سائیڈ میں کتنے لوگوں کی نماز خراب ہوئی ہوگی،
ایسی ٹی شرٹ، ایسی شرٹ جس کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہو، اس کو بھی پہن کے نماز پڑھنے میں احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اگر دوران نماز اپنی زبان سے اس کو پڑھ لیں گے تو ان کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی، اس لیے ایسی بنیانوں کو پہن کر نماز نہ پڑھا جائے۔ ہاں اگر آپ مارکیٹ وغیرہ میں پھنس گئے ہیں تو ایسی صورت میں اس کو الٹا کر کے پہن لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن تصویر والے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہاشم ٹیلر صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک محفل میں بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے والدین کا انتقال ہو جائے تو جب ان کو دفنایا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں بیچ میں ڈوب کر مر رہا ہوتا ہے۔ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو میت پریشان نہیں ہوتی اور بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ پلیز اس بات کو اتنا شیئر کرو کہ کوئی اللہ کا بندہ اس بات سے محروم نہ رہے۔ یہ ان کی پوسٹ ہے، یہ دیکھیے گا اور پھر اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے؟ تو یہ جو پوسٹ میں جو حدیث تھی تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر کتنی دیر رکنا چاہیے؟ جتنی دیر اونٹ ذبح کرنے کی کو ذبح کر کے تقسیم کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر، تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ میت کی تدفین کے بعد قبر پر کچھ دیر تک ٹھہرنا مسنون اور مستحب اور سنت عمل ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین اور دفنانے کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس میت سے سوال کیا جائے گا۔ اس میں اونٹ کے ذبح کر کے اس کے گوشت کی تقسیم جتنا وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ مقدار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے، جو صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث کے میں ذکر کی گئی ہے۔ اور وہ لمبی حدیث کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور وہ سکرات الموت یعنی موت کی سختی کی حالت میں تھے۔ اس میں انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ اور رونے اور بیان رونے والی بیان اور چیخ کرنے والی نہ جائے، یعنی نوحہ کرنے والی نہ جائے، اور نہ ہی آگ لے کر جائی جائے، اور جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے انس رہے اور میں جان سکوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں۔ ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اونٹ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، بلکہ صرف وقت کی مقدار کا اندازہ بتانا مقصود ہے۔ اور عرب کے لوگ یہ دونوں کام یعنی اونٹ کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت تقسیم کرنا بڑی پھرتی سے انجام دے دیا کرتے تھے، اس لیے یہ چیز ہمیں جو ہے بظاہر جو ہے ایسی لگ رہی ہے کہ بڑی مشکل سے ہو پائے گی، لیکن حقیقت یہ کہ اونٹ کو ذبح کرنا اور اس کے ٹکڑے کر کے اس کی تقسیم کرنا یہ عرب کے لیے بہت آسان تھا۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی سمجھ لیں کہ میت کے دفنانے کے بعد جو اعمال احادیث میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے رہتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اب سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح میت کو دفن کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی جائز ہے۔ لہذا
میت کو دفنانے کے بعد قبر پر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا انفرادی بھی کی جا سکتی ہے اور اجتماعاً بھی کی جا سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ دعا سرن ہو، آہستہ ہو، البتہ جہرن بھی کی جا سکتی ہے بآواز بلند۔ یہ تسنیم فاطمہ بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے 20 بچے ہو جائیں تو نکاح ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اغلاط العوام، عوامی غلط فہمیاں ہیں، اور پتہ نہیں یہ کہاں سے چلا ہے بھیا۔ جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کے یہاں پر 20 بچے ہو جائیں، جو کہ آج کے لوگوں کے سامنے تو اگر یہ بات کہی جائے تو ان کو تو ناممکن لگے گی، حالانکہ ناممکن نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کے بچے ایسے ہی ہوتے تھے، 12 18 20 بچے ہوتے تھے۔ تو اگر کسی کے 20 بچے ہو جائیں تو نکاح نہیں ختم ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اگر نکاح ختم ہو جاتے تو ہم لوگوں کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، ہم سب کی اماں ہیں، ان حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کے 20 بچے ہوئے، اور ہر مرتبہ جڑواں بچے ہوتے تھے، یعنی ایک حمل سے 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور یہ نظام ایسا چلتا تھا کہ 1 سال کے حمل کے دونوں بچے آپس میں بھائی بہن کے سمجھے جاتے تھے، دوسری سال کے دونوں بچے ایک ساتھ پیدا ہونے والے وہ بھائی بہن سمجھے جاتے تھے، اور ان کے نکاح کی شکل یہ ہوتی تھی کہ پچھلی سال کا جو لڑکا ہوتا تھا، اس سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہوتا تھا۔ بہرحال اس طریقے سے حضرت حوا کے 20 بچے، 20 مرتبہ وہ پریگننٹ ہوئی، 20 مرتبہ ان کے یہاں پر ولادت ہوئی۔ تو اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو حضرت آدم حضرت حوا کا نکاح ہی نہیں ہوتا، لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں، کتنے ہی بچے ہو جائیں نکاح ختم نہیں ہوتا۔ نکاح تو صرف اسی صورت میں ختم ہوگا جب کہ اس کو طلاق وغیرہ کے ذریعے سے، یا کوئی چاہے مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، عدت کے بعد وہ بیوی کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، یا کوئی شوہر جو ہے اس کو طلاق دے دے، یا پھر جو ہے اس سے زہار کر لے، یعنی اس کو اپنی محرم یا ماں کی طرح سمجھ لے، اور اس کی قسم کھا لے کہ تم آج کے بعد میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یعنی جس طریقے سے میری ماں مجھ پر حرام ہے ویسے ہی میں تم کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اسے زہار کہتے ہیں۔ یا وہ ایلا کر لے، یعنی اپنی بیوی سے 4 مہینے یا کبھی بھی نہ صحبت کرنے کی قسم کھا لے، تو ایسی صورت میں اگر وہ 4 مہینے سے پہلے بیوی سے نہیں ملتا ہے تو پھر یہ طلاق ہو جائے گی، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اگر 4 مہینے سے پہلے مل لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو کفارہ ادا کرنا ہے۔ ایلا کا کفارہ یہی ہے کہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ بہرحال یہ ایلا، زہار وغیرہ یہ تو بہت تفصیلات ہیں ان کے مسائل کی، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عوامی غلط فہمیاں ہیں کہ کسی کے 20 بچے ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا، حالانکہ شریعت میں نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح تو جب ہی ٹوٹے گا جبکہ کیا ہے، کوئی طلاق دے دے یا نکاح کو سرے سے ختم ہی کر دے۔ یہ منتشا خان ہیں، ان کا سوال ہے کیا ہے، اس کا جواب سنتے ہیں اور اس کا جواب سن کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، پریگنینسی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بچے کے اوپر کچھ غلط اثر تو نہیں ہوتا؟ مطلب کچھ دقت تو نہیں آتی؟ دیکھیے، پریگننسی ہے، بچہ پیٹ میں آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے، لہذا بچہ اگر پیٹ میں ہو اور آپ بچے جو ہے نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، تو نماز کھڑے ہو کر پڑھ لیں، وہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب 8واں 9واں مہینہ آئے تو ایسی صورت میں جو ہے
سجدہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں اور سجدے اور رکوع کا اشارہ سے اس کو ادا کر لیں، کیونکہ اس کا جھکنا اور پھر اس کا سجدہ کرنا ایک مشکل ہو جاتا ہے آخری جو ہے مہینے میں، یا پھر جو ہے جس کا پیٹ زیادہ نکلا ہوتا ہے اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ تو فرض نماز اور واجب نماز جب تک آپ قیام کر سکتی ہیں، کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں، اور آپ کو اور آپ کے بچے کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں، تو ایسی صورت میں آپ کی فرض اور واجب نماز کھڑے ہو کر ہی ادا ہوگی۔ بیٹھ کر آپ نے اگر پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ پوچھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بچے کو نقصان، تو بچے کو کوئی نقصان نہیں ہے شرعی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے ہو تو ہو، لیکن شریعت میں اگر کوئی حاملہ عورت کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کے حمل میں کوئی بھی نقصان نہیں آتا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ماں کو کوئی پریشانی نہیں ہو پر بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ 9 مہینے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے مجھے کوئی دقت نہیں ہے، اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے۔ دیکھو آپ کو کوئی دقت نہیں ہے اور بچہ بھی موو کر رہا ہے پیٹ میں اور اس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں۔ اور اگر کوئی بچے کو واقعی خطرہ ہے تو ایسی صورت میں الدین یسر، دین بہت آسان ہے، آپ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر بچے کی جان کو خطرہ ہے اور واقعی وہ خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر خطرہ نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر نہ پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں۔ یہ شادان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنے کو ضروری سمجھنا کیسا ہے؟ اس مسئلے کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں پلیز۔ جی ہاں، نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے ہمارے یہاں پر اس کو بہت لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اجتماعی دعا کو حرام کہتے ہیں، اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے اجتماعی دعا کو بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے وہ جو ہے ایک ساتھ مل کر ہی کرتے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ نماز پڑھنے کے بعد سنت و نوافل کے فارغ ہونے کے بعد پھر سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دعا کرانے والا دعا کراتا ہے، لوگ وہ سب اس کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں اور آمین کرتے ہیں۔ تو فرض نماز کے بعد تو دعا کرنا ثابت ہے۔ اس سلسلے میں اعتدال اور بیچ کی راہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، اور فرض نمازوں کے بعد کے جو اوقات حدیث شریف کے مطابق قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ فرائض کے بعد دعا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین سے ثابت ہے، اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو فجر اور مغرب کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کے بارے میں ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف جو ہے موت فاصل رہتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ فرض نماز کے بعد قبولیت دعا کی گھڑی بھی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا ثبوت بھی ان دونوں حدیث سے مل جاتا ہے۔ لہذا ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد بن یحییٰ اسلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نماز سے فارغ نہیں ہوتے تھے اس وقت تک دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لہذا تم بھی ایسا ہی کرو۔ تو اسی طریقے سے کنز العمال میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے معبود، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے ہیں۔
اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب حیا والا اور کریم ہے، اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھاتا ہے ان کو خالی واپس لوٹا دے۔ اسی طریقے سے مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے دعا کرو تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے کرو، ہاتھوں کی پشت سے نہ کرو، اس طریقے سے نہ کرو بلکہ اس طریقے سے کرو۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سوال کیا کرو اور ہاتھوں کی پشت سے نہ کرو، جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیل دو۔ لہٰذا ہمارے یہاں جو دعا سے پہلے جو چہرے پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے یہ سنت نہیں ہے، بلکہ دعا کے آخر میں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا یہ جو ہے سنت ہے۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، چنانچہ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے اور فارغ ہوتے تو ان کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ اس طرح کی روایت میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کے ثابت ہونے اور اس کے مستحب ہونے کے لیے اتنی دلیلیں کافی ہونا چاہیے آپ کے لیے، لیکن اس نماز کے بعد دعا پر کو انکار کرنا یا اسے بدعت کہنا کہ نماز کے بعد دعا ہے ہی نہیں اور دعا کرنا یہ بدعت ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے ہاں البتہ اسے آپ بدعت کہہ رہے ہیں تو گویا کہ ان احادیث کا انکار کر رہے ہیں، ان احادیث کی تردید کر رہے ہیں جس میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت مستمرہ اور دائمہ نہیں ہے، بلکہ اس کو کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے، اس کو اتنا لازم اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ کرنے والوں پر طعن و تشنیع بھی کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی جو نمازوں کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اجتماعی طور پر ان کو اپنے عمل میں چینجنگ لانا چاہیے، کبھی کبھی وہ ناغہ کر دیں، اور جو لوگ نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگتے ہیں تو ان کو دعا مانگنے والے طعن و تشنیع بھی نہیں کریں۔ یہ جو ہے بالکل غلط طریقہ، درمیانی راستہ یہ ہے کہ یہ دعا ہے اور نماز کے بعد سرن دعا مانگی جا سکتی ہے، افضلاً مانگا، البتہ تعلیم کی غرض سے کبھی کبھی با آواز بلند امام جہراً دعا بھی کرا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر مسجدوں میں اجتماعی دعا ہی ہوتی ہے فرض نماز کے بعد، تو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں اجتماعی دعا نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو لازمی سمجھا جاتا۔ ہم نے اچھی طریقے سے دیکھا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے ہیں، جس بھائی کو جس مقتدی کو جانا ہوتا ہے تو وہ سلام کے بعد یوں ہی چلا جاتا ہے، اس کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اجتماعی دعا کو لازمی اور ضروری اور فرض کے درجے میں نہیں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ دیکھا کہ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور کوئی مقتدی جو ہے اپنے وظائف کی تسبیحات کو پورا کر رہا ہے، وہ امام کے ساتھ بھی شریک نہیں ہوا، اس کا صف میں بیٹھے رہنے کے باوجود امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگنا یہ عملاً اس بات کو بتا رہا ہے کہ جو ہے یہاں پر نماز اور فرضوں کے بعد اجتماعی دعا مانگنے کو لازمی اور ضروری نہیں سمجھا جا رہا۔ ہاں اگر کوئی نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کو لازمی اور ضروری سمجھے اور جو دعا میں شریک نہیں ہو رہے ان کو برا سمجھے یا ان کو لعن و طعن کرے تو ایسی صورت میں جو ہے یہ طرز عمل جائز نہیں ہے۔ بس خلاصے کے طور پہ یہ سمجھ لیا جائے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا اور ایسی دعا کا مقبول ہونا احادیث میں آیا ہے، جس کا تقاضا یہ کہ ہر فرض پڑھنے والا اپنی نماز کے بعد دعا کرے۔ اب اگر جماعت سے نماز ادا کی جا رہی ہوگی تو ہر ایک کے انفراداً دعا کرنے سے اجتماعی حیت معلوم ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جماعت کی نماز پوری ہو جانے کے بعد امام کے ساتھ مقتدیوں کے اقتداء کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ مقتدی اس بات کے پابند نہیں ہوتے کہ جتنی دیر امام دعا مانگے مقتدی لوگ بھی اس کی اتباع کریں،
بلکہ مقتدی پہلے بھی دعا ختم کر کے اپنے سنت و نوافل میں لگ سکتے ہیں یا اپنے کام سے جا سکتے ہیں، اور امام کے بعد تک بھی مقتدی مانگ سکتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ لہذا اجتماع کو ضروری سمجھنا اور اس کا اہتمام کرنا، اس کو لازمی سمجھنا، یہ بدعت ہوگا۔ اکابر کے جو ہے فتاوی کے ماننے کا تقاضے سے دیکھا جائے تو دعا کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کو بدعت کہہ دینا تو یہ تو اس سے دعا کا ترک کرنا لازم آئے گا۔ حالانکہ الدعاء مخ العبادت، دعا تو عبادت کا مغز ہے، بلکہ ہر شخص انفراداً دعا کرے جس سے اجتماعی احبت بن جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خود اجتماعی احبت نہیں بنایا جائے۔ اسی طریقے سے جہرن دعا تعلیم کی غرض سے کبھی کبھی کرا سکتا ہے امام، اور بہتر یہ کہ دعا سرن اور آہستہ ہو۔ جی، یہ ایک بھائی کا سوال ہے اور ان کا خواب ہے، یہ خواب کیا ہے ان کو سن لیا جائے اور اس کی تعبیر بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ مفتی صاحب، ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ مجھے سپنے میں 2 سانپ دکھائی دیے جن سے میری لڑائی ہوئی۔ ایک بڑا تھا، ہرا رنگ کا۔ میں باہر سے اپنے گھر میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ وہ ہرا سانپ میرے گھر کے دروازے کو گھور رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی وہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ دوسرا پیلا سانپ تھا شاید، لیکن چھوٹا تھا، وہ نیچے تھا۔ میں نیچے بلڈنگ سے باہر بھاگنے کے لیے نیچے گیا، لیکن میں گیٹ کے سامنے وہ کھڑا تھا، اس نے اور ہرے سانپ نے حملہ کر دیا اور ہرے والے نے کاٹ بھی لیا۔ مجھے احساس ہوا تھا اس کا زہر ہاتھ پہ جلن کر رہا تھا۔ بعد میں سپنے میں ہی کسی کے گھر میں جا کے شکایت کرنے لگا کہ میری آواز نہیں آ رہی تھی چلانے کی، ایک بار باہر آ کے دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ اس کے جواب دینا پلیز۔ ویڈیو تھمبنیل پر سانپ کے ریلیٹڈ کوشچن لکھ دینا تاکہ میں ڈائریکٹ آ کے دیکھ لوں۔ پلیز میرے خواب کی تعبیر بتائیں۔ جیسے ان کا خواب ہے، خواب میں دیکھیے پیلا سانپ اور ہرا سانپ، یہ دونوں ہی ان کے کوئی گناہ ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لہذا ان کی نحوست کی وجہ سے ان کو نقصان ہوگا۔ اس لیے جو ہے گناہوں کو چھوڑیں، توبہ کریں اور کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ اس خواب میں مالی نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیے منظر جو ہے قیامت کا پیش کیا ہے، وہاں کوئی اپنا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ عذاب قبر میں جو سانپ ہوں گے وہ کیا ہے، کتنے ہی چیخ لیں اور کتنے ہی چلا لیں، کیونکہ مردہ جب چیختا ہے قبر میں، جب اس پر عذاب مسلط ہوتا ہے تو اس کی چیخ و پکار جن و انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، لیکن وہ ساری مخلوق اس کی مدد نہیں کر سکتی، اور جو مدد کر سکتے ہیں جن و انسان، وہ مردے کی چیخ و پکار کو سن ہی نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ گناہوں کو چھوڑیے، ورنہ تو کوئی کو پرسان حال نہیں ہوگا، سب بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ لہذا آپ جو ہے گناہوں کو مکمل طریقے سے چھوڑ دیجئے اور جو ہے کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیجئے گا تاکہ گناہوں کی نحوست سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ ایک بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احمد علی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب الکوہل والا پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، سینٹ لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے، سنت یہی ہے کہ آپ عطر لگائیں۔ پیارے آقا عطر لگایا کرتے تھے، پیارے آقا کو سنت اس خوشبو بہت پسند تھی، خوشبو کا لگانا سنت ہے، اور خوشبو میں بھی عطر کا لگانا یہ جو ہے سنت کے زیادہ قریب ہے۔ البتہ سینٹ ہیں، پرفیوم ہیں، اسپرے وغیرہ ہیں، یہ الکوہل والے ہوں تب بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اسپرے میں، سینٹ میں، پرفیوم میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ الکوہل ناپاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر الکوہل ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ الکوہل جو کھجور سے، گیہوں سے اور جو اور بیجڑ سے
कशीद करके निकाला जाता है वो अल्कोहल जो होता है नापाक होता है, शराब के हुक्म में होता है। कपड़े या बदन पे लग जाए तो नापाक हो जाता है कपड़ा या बदन, और वो इंतहाई कॉस्टली भी होता है। इसलिए जो मार्केट में जो परफ्यूम आ रहे हैं सस्ते वाले और जो सेंट आते हैं उसमें वो अल्कोहल होता ही नहीं है जो कि नापाक है। इसलिए जो भी अल्कोहल वाला परफ्यूम है और जो अल्कोहल फ्री है वो तो लगा ही सकते हैं, और जिसमें अल्कोहल है भी तो चूंकि उसमें कॉस्टली नहीं होता इसलिए वो लगा सकते हैं और उसको नमाज भी पढ़ सकते हैं, नापाक नहीं हो। जी, ये मुफ्ती इमरान साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब इनकम टैक्स के महकमे की जद में आने से बचने के लिए बैंक से सूदी कर्ज लोन लेना कैसा है। यानी कि ये कह रहे हैं कि बैंक में कानून है कि हमने बैंक से अगर 1 लाख रुपए कैश निकाले तो 2,000 रुपये बैंक वाले रोक लेंगे जो 9 महीने के अंदर, जो 9 महीने के बाद देंगे। अब हमारा जो बिजनेस है उसमें हमें रोज़ाना 25 लाख या 30 लाख रुपए रोज़ इस तरह निकालने पड़ते हैं। इस हिसाब से हमने हिसाब लगाया कि जैसे रोज़ 30 लाख या 25 लाख रुपए बैंक से निकालते हैं तो तकरीबन 1 साल में 1 करोड़ रुपया बैंक हमारे रोकेगा जो 9 महीने के बाद देगा। तो मसला ये कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं और हमने सरकार को 20 लाख रुपए दिखा रखे हैं। अगर बैंक 1 करोड़ रुपए रोके तो इनकम टैक्स वाले पूछेंगे 1 करोड़ रुपए कहाँ से आया। अगर हम लोन ले लेते हैं, जब इनकम टैक्स वाले पहुंचेंगे तो ये कह देंगे कि लोन ले रखा है। क्या इस सूरत में बैंक से सूदी कर्ज यानी लोन ले सकते हैं या नहीं। तो देखिएगा, सूद पर मबनी जो है लोन और सूदी कर्ज जो होता है जिसे लोन कहते हैं, लेना शरअन नाजायज़ और हराम है। कुरान करीम और अहादीस नबविया में इस पर सख्त वईदें आई हैं, अज़ाबात को ज़िक्र किया है, अल्लाह के रसूल ने नाराज़गी का इजहार फरमाया है। हाँ, अलबत्ता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो बक़द्रे ज़रूरत गुंजाइश है। इनकम टैक्स जो चूँकि शरई एतबार से एक नाजायज़ टैक्स है, इसलिए अगर किसी की रकम इनकम टैक्स में कट जाती हो या ये ख़तरा हो कि अगर अपना पैसा ज़ाहिर कर देगा, टोटल कमाई को ज़ाहिर कर देगा तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की वो जद में आ जाएगा। अलबत्ता बैंक से लोन लेने की सूरत में इस ख़तरे से बचाव मुमकिन हो तो फिर इस मजबूरी में लोन और बैंक से कर्ज लेने की गुंजाइश है। लिहाजा सूरत मसलू जो आपने पूछी आप इसमें गौर फरमा लें। जिस परेशानी का सवाल किया गया है कि इनकम टैक्स की जद में आ जाएंगे और ये टैक्स देना पड़ेगा, अगर उससे बचने की कोई और दूसरी शक्ल नहीं है तो मजबूरन आपके लिए बक़द्रे ज़रूरत लोन यानी बैंक से कर्ज लेने की गुंजाइश है। ये मोहम्मद फ़हीम साहब हैं, ये पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अदील के क्या माने। अदील के माने इंसाफ करने वाला, मुकम्मल सर से पाँव तक इंसाफ की मुजस्समा और इंसाफ की शक्ल व सूरत वाला, लिहाजा अदील नाम रख सकते हैं। इसी तरह ये से पूछ रहे हैं कि मुसाब के क्या माने। मुसाब नहीं होता, मुसाब नहीं होता, मुसआब होता है। ये सहाबी का नाम है, मीम स्वाद आइन बा। मुसअब माने सरदार, सरदार के माने हैं बड़ा आदमी, इज्जत वाला। नाम रखना भी दुरुस्त है और चूंकि साहबी का नाम है इसलिए बाबरकत भी है। ये सादिक साहब हैं, सादिक खान हैं, ये कुछ पूछ रहे हैं, इसका जो है ऑडियो में है, सुनते हैं फिर उसके बाद। मुफ्ती साहब, ये मैंने ये फोटो वायरल आपके पास भेजा, फॉरवर्ड करा है, तो इसमें अल्लाह नबी ने दुआ मांगी है। तो ये दुआ जो है अल्लाह नबी ने अपने लिए मांगी थी कि अल्लाह मुझे फरिश्तों और पैगम्बरों में शामिल फरमा। तो हम तो खैर अदना से उम्मती हैं, तो हजरत हम भी दुआ मांग सकते हैं वाली। ये तो नबी ने मांगी थी अपने लिए, यहाँ तो सोच भी नहीं हो सकती वहाँ तक पहुँचने की। तो आप बता दीजिए कि हजरत जी दुआ हम पढ़ सकते हैं। दुआ ये वाली नीचे वाली, अल्लाहुम्मा फ़िरली
ورحمنی والحقنی والرفیق الاعلیٰ. یہ بتا دیجیے ذرا، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ہم؟ جی، ان کا سوال آپ نے سمجھ لیا. دراصل ان کے سوال کا پس منظر یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ کر رہے تھے اس وقت امت کو ایک دعاؤں کا گلدستہ دے گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوچ فرماتے ہوئے، دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس پیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے، اس طریقے سے ملتے اور پھر فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں اور تکلیفوں پر میری مدد فرما. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں میرا سہارا لیے ہوئے ارشاد فرمائے رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. ترجمہ ہے اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اچھے رفیقوں یعنی فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ملا دے. لہذا ہم لوگ جس طرح غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اس کا حال تو ہم سب کو معلوم ہی ہے. کم از کم وہ مسنون دعائیں تو ہم یاد کر لیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کی آخری پلوں میں، آخری لمحات میں امت کو سکھلا گئے، کیونکہ کب کس پر موت کی علامت طاری ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. ان کا سوال یہ کہ اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اچھے رفیقوں، اچھے ساتھی، اچھے دوست یعنی فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ملا دے، کیا یہ دعا ہم مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں. ہم مانگتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اب انعام یافتہ لوگ کون کون سے قرآن کریم خود بتاتا ہے دوسری کی جگہ قد انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور بزرگان دین صالحین پر. تو یہ تو ہم خود دعا مانگ رہے ہیں، ان کا دعا، ان کے طریقے پر چلنے کی دعا مانگنا یہ بھی درست ہے، وہ تو مانگتے ہی ہیں. ان کے ساتھ اپنا حشر کی دعا مانگنا یہ بھی دعا مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اور ایک حدیث میں فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن اسی کے ساتھ جنت میں وہ ہوگا. یہ محبت ایمانی ہے. اسی طریقے سے تو نیک لوگوں کے ساتھ مل جانے کی اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر میں اٹھائے جانے کی دعا مانگنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.